खुद एतमादी गुफ्तगू और दोस्ती का फ़न। तहरीर वकार अजीज़। ऑडियो प्रोडक्शन अर्रहमान ऑडियो वर्ल्ड। 7वां बाब, दिल की बात किससे कहें। अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो काबिल एतमाद हो और आपसे हमदर्दी रखता हो तो आप उससे अपने दिल की बात कह सकते हैं और अपनी मुश्किलात बयान कर सकते हैं। ऐसा काबिल एतमाद शख्स उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर बेहतरीन सहारा साबित हो सकता है जो बहुत ज़्यादा शर्मीलेपन में मुब्तला हैं और जिनमें खुद एतमादी का फुकदान है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अपने इस काबिल एतमाद दोस्त के सामने हर वक्त अपना रोना रोते रहें और उससे ये तवक्का करने लगें कि वह हर हालत में आपसे हमदर्दी का इज़हार करने के लिए तैयार रहे। अगर आपका दोस्त वाकई आपको पसंद करता है तो वह आपकी हर मुमकिन मदद करेगा। दोस्ती को दीवारगिरियाँ नहीं समझना चाहिए। हकीकत ये है कि हर वक्त अपना रोना रोते रहने से दोस्ती कायम नहीं रह सकती। अगर आप हकीकी मायनों में मुखलिसाना दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको वो जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो दोस्ती की वजह से आप पर आयद होती है। मतलब ये है कि अगर आप दूसरे शख्स से दोस्ती और हमगुसारी की तवक्का रखते हैं तो फिर आपको भी दोस्ती निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए और दूसरे शख्स के साथ बवक्त ज़रूरत मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। दोस्ती खुदगर्जी का नाम नहीं, उसके लिए बेगर्जी और कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है। चनाचा अगर दोस्त के साथ कोई इख्तिलाफ राय पैदा हो जाए या दोस्त का मूड अच्छा ना हो तो आपको चाहिए कि बेदाश्त से काम लें और दरगुजर करें। दूसरे शख्स को अपनी मर्ज़ी पर चलाना और यह ख्वाहिश रखना कि वह हर काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक करें अच्छी बात नहीं। अगर आपका दोस्त किसी बात पर आपसे इख्तिलाफ करे तो नाराज़गी का मुजाहरा करना और भी बुरी बात है। हम किसी को दोस्त बनने पर मजबूर नहीं कर सकते और ना ही दोस्ती का झूठा मुजाहरा मुमकिन है। ताली दोनों हाथों से बजती है, लिहाजा दोस्ती के लिए ज़रूरी है कि दोनों शख्स एक दूसरे के लिए दोस्ती का जज्बा रखते हों। अगर दोनों अफराद में से एक शख्स दोस्ती का जज्बा ना रखता हो तो गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है और ऐसी दोस्ती पायदार नहीं होती। जब दो या दो से ज़्यादा अफराद एक दूसरे को हकीकी मायनों में चाहते हों तभी उनमें एक दूसरे की नुक्ता नज़र को समझने और इस नुक्ता नज़र के लिए अपनी शख्सियत में गुंजाइश पैदा करने का जज्बा पैदा होता है। बाहमी मोहब्बत से ही दोस्ती हमेशा कायम रह सकती है। दोस्त बनाने का फ़न। कोई शख्स भी आपको एक काबिल एतमाद दोस्त तलाश करने का नुस्खा नहीं बता सकता। ताहम एक बात साफ ज़ाहिर है, यानी दोस्ती पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे शख्स के मिजाज को अच्छी तरह समझते हों और वो शख्स आपको पसंद हो। चनाचा दोस्ती का रिश्ता कायम करने में मदद देने के लिए लाजमी है कि आप दूसरे शख्स को मौका फराहम करें कि वो भी आपके मिजाज को अच्छी तरह समझ सकें। ये तवक्का रखना गलत है कि दूसरा शख्स से सब कुछ करे और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। दोस्ती उसी सूरत में कायम हो सकती है कि जब आप भी आगे बढ़ें और दूसरा शख्स भी आगे बढ़े। अब फ़र्ज़ करें कि आपकी किसी मर्द या औरत से मुलाकात होती है और आप चाहते हैं कि उससे दोस्ती कर ली जाए। चनाचा आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ें, बातचीत करें या इस तरह पेश आएँ कि उस शख्स को मालूम हो जाए कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और उससे दोस्ती करना चाहते हैं। उस शख्स को दोबारा मिलने की कोशिश करें। अगर उसके दिल में भी दोस्ती का जज्बा होगा तो वो भी आपसे मिलना चाहेगा और इस तरह आपकी मुलाकात ज़रूर होगी। रफ्ता रफ्ता आपकी मुलाकातों की तादाद बढ़ती चली जाएगी और आप एक दूसरे के करीब आते चले जाएंगे। जिनसे मुखालिफ से दोस्ती। लड़कों के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए लड़कियों को दोस्त बनाना निस्बतन आसान होता है। ताहम जब किसी मर्द की किसी औरत के साथ दोस्ती होती है तो अमूमन ये एक तवील शनासाई का नतीजा होती है और बाज़ औक़ात इस दोस्ती को इस्तवार करने में रिश्तेदार और दोस्त भी गैर इरादी तौर पर मदद करते हैं। अक्सर लोग सिन्फ मुखालिफ से दोस्ताना जज्बात के इजहार में शर्म महसूस करते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात दोस्ती के इजहार को गलत रंग दिया जाता है और नतीजे के तौर पर मर्द या औरत या दोनों के लिए कोई परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन जब भी सिन्फ मुखालिफ से दोस्ती पैदा करने का मौका मिले दिलेरी से काम लेना चाहिए और मौके से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। दोस्त कहाँ तलाश किए जाएं। हर आदमी का कोई ना कोई मशगला और दिलचस्पी ज़रूर होनी चाहिए। इन मशाइल में कई और लोग भी दिलचस्पी रखते होंगे। इस तरह आपको खुद बहुत दोस्तों का एक हल्का मिल जाएगा।
فرض کیجیے کہ آپ کتابوں کے مطالعے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک ایسا مشغلہ دکھائی دیتا ہے جو لوگوں سے ملنے جلنے کا بہت کم موقع فراہم کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ یہ مشغلہ بھی آپ کو کئی دوست فراہم کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ ادب کو مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ہر شہر میں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اور ادبی موضوعات پر بات چیت کرتے ہیں۔ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کئی اور مسائل بھی ہیں جو آپ کو دوستوں کا ایک حلقہ فراہم کر سکتے ہیں، مثلاً کھیل، سیر و تفریح، مہم جوئی، باڈی بلڈنگ، فلم بینی اور موسیقی وغیرہ۔ اگر آپ دوست بنانا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیں اور لوگوں سے میل ملاپ رکھیں، کیونکہ میل ملاپ کے ذریعے ہی آپ کو ایسے لوگوں کا پتہ چل سکتا ہے جو آپ سے دوستی کے لیے مناسب ہیں۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی مشغلے میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ مطمئن اور خوشگوار زندگی اسی صورت میں گزاری جا سکتی ہے جب آپ کو کوئی مشغلہ ہو اور کوئی ایسی چیز ہو جس میں آپ گہری دلچسپی رکھتے ہوں۔ یاد رکھیں کہ مشاغل آپ کی شخصیت کی تعمیر میں مدد دیں گے۔ مثلاً اگر آپ ستار بجانے میں ماہر ہیں تو لوگ خود بہت آپ کو تلاش کریں گے اور آپ کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، کیونکہ اس طرح انہیں موسیقی سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکے گا۔ لوگ آپ کو اپنی محفل میں مدعو کریں گے اور آپ کی آؤ بھگت کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس ٹکٹوں کا ایک خوبصورت ذخیرہ ہے تو لوگ آپ سے ملنا پسند کریں گے، کیونکہ اس طرح انہیں آپ کی البم دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایسے لوگ جو کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے یقیناً تنہائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور انہیں کوئی بھی اہمیت نہیں دے گا۔ لہٰذا اگر ایسے لوگ بوریت و تنہائی کا شکار ہو جائیں تو یہ بات بالکل فطری ہوگی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ اپنی بوریت و تنہائی کے خود ذمہ دار ہیں۔ دلچسپ مسائل کی اہمیت پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہوگا، چنانچہ آپ کوئی نہ کوئی مشغلہ ضرور اختیار کریں، مثلاً کتب بینی، افسانہ نگاری، شاعری، رقص، اداکاری، مصوری، فوٹوگرافی، ٹکٹ سے سکے جمع کرنا، ریڈیو سیٹ بنانا اور نادر و پرانی اشیاء جمع کرنا وغیرہ۔ اگر ان میں سے کوئی مشغلہ آپ کو پسند نہیں تو آپ کھیلوں یا سیاست میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے مزاج اور مالی حیثیت کے مطابق کوئی بھی مشغلہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ مشغلہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع فراہم کرے گا اور آپ کو دوست بنانے میں مدد دے گا۔ اگر دو آدمی ایک ہی مشغلے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو مزاج اور عادات میں اختلاف کے باوجود ان میں مضبوط دوستی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ مشترکہ مسائل کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ مفاہمت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوست آپ کی ملکیت نہیں۔ اکثر شرمیلے لوگ ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے قریبی دوست سے بہت ہی زیادہ توقعات رکھتے ہیں۔ ایک شرمیلا آدمی جو احساسی کمتری میں مبتلا ہو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست اس کے اشاروں پر ناچے تاکہ اس کی احساسی کمتری کی تلافی ہو سکے۔ وہ دوستی سے غیر ارادی طور پر ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ چنانچہ شرمیلے پن میں مبتلا شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست ہر وقت اسے یقین دلاتا رہے کہ مجھے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم زیادہ پسند ہو اور میں تمہاری دوستی کو ترجیح دیتا ہوں، تم واقعی دوستی کے قابل ہو۔ اور اصل بات یہ ہے کہ لوگ تمہاری خوبیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر دوست مسلسل یہ یقین نہ دلاتا رہے تو شرمیلے پن میں مبتلا شخص کو بہت دکھ ہوتا ہے اور اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ عورتیں اس سلسلے میں اور بھی شدید جذبات رکھتی ہیں، ان میں دوسرے شخص کو اپنی ملکیت بنا لینے کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی عورت کا دوست کسی اور کے ساتھ دوستی کرنا چاہے تو اسے بہت رنج ہوتا ہے۔ دوستی کو جس چیز سے سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے وہ ہے دوسرے شخص کو اپنی ذاتی ملکیت بنا لینے کا جذبہ۔ اگر دو افراد جو دوستی کے رشتے میں منسلک ہوں مشترکہ مسائل رکھتے ہوں تو پھر ایک دوسرے پر قبضہ جمانے کے جذبے میں کسی حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک اطمینان بخش دوستی کے لیے ضروری ہے کہ دو افراد نہ صرف ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کا جذبہ رکھتے ہوں بلکہ ان کے مسائل اور دلچسپیاں میں مشترک ہوں۔ جب دوستی صرف اپنے احساسی کمتری کی تسکین کے لیے کی جائے تو ایسی دوستی نہ تو خوشگوار اور اطمینان بخش ہوتی ہے اور نہ ہی اسے صحت مند قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی دوستی میں اس ذہنی پختگی کا فقدان ہوتا ہے جو پائیدار اور خوشگوار دوستی کے لیے ضروری ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے احساسی کمتری کی تسکین کے لیے دوست بناتے ہیں توقعات تو بہت زیادہ رکھتے ہیں لیکن خود دوستی کا حق ادا نہیں کرتے۔ دوست کی حوصلہ افزائی۔ ایک قریبی دوست کا اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں خود اعتمادی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوستی ایک طرح کی حوصلہ افزائی ہے جو ہمیں اپنے دوست سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ دوستی کا مقصد حوصلہ افزائی تو ہے لیکن اپنی شخصیت کی خامیوں کی تلافی نہیں۔ شرمیلے پن میں مبتلا شخص اگر ایک اچھا دوست بنا لیتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ اپنی شخصیت کے بارے میں میری رائے کتنی خراب کیوں نہ ہو مجھ میں کوئی نہ کوئی کشش ضرور موجود ہے،
ورنہ ایک پرکشش شخص ہرگز میرا دوست نہ بنتا۔ تو یہ بات بالکل جائز ہے، کیونکہ اپنے دوست کے وجود کی مدد سے اپنے اندر حوصلہ اور حدت مادی پیدا کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن اپنے دوست پر قبضہ جما لینا یقیناً ایک بری بات ہے۔ چنانچہ اگر آپ کا دوست کسی اور شخص کو بھی پسند کرے اور اپنے لیے کوئی نئی دلچسپی پیدا کرے تو اس بات پر ناراض ہونا اور روٹھ جانا ہرگز مناسب نہیں۔ منحصر دوست کا فائدہ۔ اگر شرمیلے شخص کو کوئی ایسا دوست مل جائے جو منحصر ہو، لوگوں سے میل ملاپ اور تعلقات کے فن سے واقف ہو، تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، کیونکہ ایسا شخص جو لوگوں سے ملنے جلنے اور ان سے بات چیت کرنے میں لطف محسوس کرتا ہو، شرمیلے شخص کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک شرمیلا آدمی جب ایسے منحصر شخص کے ہمراہ کسی محفل میں شریک ہوتا ہے تو وہ شخص اس کی کافی مدد کر سکتا ہے۔ مثلاً وہ دوسروں کے ساتھ خود بات چیت شروع کرتا ہے اور گفتگو میں زیادہ تر خود ہی حصہ لیتا ہے۔ اس طرح شرمیلا آدمی زیادہ بات چیت کرنے کی زحمت سے بچ جاتا ہے، اور اگر شرمیلے آدمی کو بات چیت کے دوران کوئی مشکل پیش آئے تو وہ شخص فوراً اس کی مدد کر سکتا ہے اور بات چیت میں مداخلت کر کے خود بات چیت شروع کر سکتا ہے۔ اس طرح شرمیلے آدمی کو بڑی مدد ملتی ہے اور اس کی ذہن پر بوجھ نہیں رہتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قابل اعتماد اور ہوشیار شخص بات چیت کے دوران اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ ایک منحصر شخص کی دوستی کا اس سے بھی بڑا ایک فائدہ اور ہے۔ لوگوں کو چونکہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ محفل میں فلاں شخص کے ہمراہ آئے ہیں جو بہت ہی سمجھدار اور منحصر شخص ہیں، لہٰذا وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اگرچہ محفل میں کئی لوگ منہ اور غیر مہذب بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ ایک ہر دل عزیز شخص کے دوست ہونے کی بنا پر محفل میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے یہ منہ پھٹ لوگ آپ کی دل شکنی نہیں کرتے اور آپ کا حد سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اگر مناسب موقع ہو تو آپ اپنے تجربہ کار دوست سے شرمیلے پن کی الجھن کے بارے میں مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو زبردستی یہ موضوع چھیڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا دوست دلچسپی لے تو آپ اپنی ذہنی الجھن کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس بات چیت کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا دوست آپ سے ہمدردی کا اظہار کرے، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کا تعاون حاصل کریں اور اس کی مدد سے شرمیلے پن سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آپ کا تجربہ کار دوست آپ کو جو مشورہ دے آپ اسے بخوشی قبول کریں۔ اس طرح آپ کا دوست لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کا فن سیکھنے میں آپ کی کافی مدد کر سکتا ہے۔ اپنے دوست کے مشورے کے مطابق آپ اپنی شخصیت کی خوبیوں میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں اور برائیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے دوست سے پوچھیں گے کہ میری شخصیت کیسی ہے تو وہ آپ سے کہے گا کہ اگر تمہاری شخصیت اچھی نہ ہوتی تو میں تمہیں دوست کیوں بناتا۔ آپ اپنے دوست کی اس بات پر ہرگز شبہ نہ کریں، یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی شخص کسی بھی ناخوشگوار آدمی کو دوست نہیں بنا سکتا۔ آپ میں خوبیاں یقیناً موجود ہیں، لیکن شرمیلے پن اور احساس کمتری کی وجہ سے یہ خوبیاں ظاہر نہیں ہوتی۔ چنانچہ اپنے دوست سے تعلقات میں آپ کا شرمیلا پن حائل نہیں، لہٰذا اس کو یقیناً آپ کی خوبیاں معلوم ہو چکی ہیں۔ جب آپ کا ایک قابل اعتماد دوست آپ کی شخصیت کے بارے میں ایک رائے دیتا ہے تو وہ رائے ضرور درست ہوگی۔ یہ رائے آپ کے اندر حدت مادی پیدا کرے گی اور آپ کی شخصیت کی اچھی باتیں ابھر کے سامنے آنے لگیں گی۔ آپ کی ذہنی الجھنیں خود بخود غائب ہونے لگیں گی اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے دوست کی رائے کو سچ ثابت کریں۔ اسی طرح لوگوں سے ملتے ہوئے آپ کو جو شرم اور گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آپ کئی دوست بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک اچھا دوست ہو تو آپ کا حلقہ احباب کافی وسیع ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے دوست کے بھی کئی دوست ہوں گے۔ اپنے دوست کے ہمراہ ان لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی۔ ان لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آپ پسند کریں گے اور اسی طرح ان میں سے بھی کئی لوگ آپ کو بھی پسند کریں گے۔ چنانچہ صرف ایک دوست کی مدد سے آپ کئی دوست بنا سکتے ہیں اور آپ کا حلقہ احباب کافی وسیع ہو سکتا ہے۔ عموماً آپ تقریباً آدھی درجن ایسے دوست بنا سکتے ہیں جنہیں بے تکلف اور قریبی دوست کہا جا سکتا ہے۔ بے تکلف اور قریبی دوستوں کی تعداد محدود ہو سکتی ہے، لیکن واقف کاروں، شناساؤں اور آپ کو پسند کرنے والے لوگوں کی تعداد کی حد مقرر نہیں۔ آپ جس قدر چاہیں واقف کار اور شناسا پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی واقفیت کا دائرہ جس قدر چاہیں وسیع کر سکتے ہیں۔ ایک بری عادت۔ ایک بات سے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ دوست بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بری عادت سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے۔ یہ بری عادت ہے اپنے احباب کے بارے میں دوسرے لوگوں سے نامناسب باتیں کرنا۔ اگر آپ کسی کی غیر حاضری میں اس کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کر سکتے تو آپ کو اس موضوع سے گریز کرنا چاہیے۔
अपने दोस्तों और अहबाब के साथ जो भी वादा करें उसे हर कीमत पर पूरा करें, चाहे आपको कितनी ही तकलीफ क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। लोगों को हरगिज़ धोखा ना दें और दोस्तों के साथ कभी बेवफाई ना करें। हो सकता है कि आप शर्मीले हों, मुमकिन है कि आपको दोस्त बनाने में देर लगती हो और मुश्किल पेश आती हो, लेकिन एक मरतबा अगर लोगों को मालूम हो जाए कि आप इंतहाई काबिल एतमाद हैं और आप पे भरोसा किया जा सकता है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रफ्ता रफ्ता से ही लेकिन यकीनन लोग आपको तलाश करेंगे, आपके साथ रहने में लुत्फ़ महसूस करेंगे और आपसे मोहब्बत करेंगे। याद रखने की बातें: एक, ऐसे मशाइल और दिलचस्पियाँ इख्तियार करें जो आपको लोगों से मिलने और दोस्त बनाने के मौके फराहम करें। दो, अगर आप किसी शख्स को पसंद करते हैं तो आगे बढ़ें, उससे बातचीत करें और अपने रवैये से ये ज़ाहिर करें कि आप उससे दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं और उसे पसंद करते हैं। तीन, अपने दोस्त के सामने हमेशा अपना रोना ना रोते रहें, ये तवक्का ना रखें कि दूसरा शख्स मुसलसल आप ही की तरफ तवज्जो दे। चार, अपने दोस्त के साथ हमेशा मोहब्बत और हमदर्दी का रवैया इख्तियार करें। आपको ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए जिससे आपके बारे में लोगों को ये मालूम हो जाए कि आप काबिल एतमाद हैं और आप पर भरोसा किया जा सकता है। पाँच, याद रखें कि दोस्त से हौसला अफजाई का काम लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसे अपने एहसास कमतरी की तलाफी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इस किताब का अगला बाब सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल रहमान अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।